حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق دنیا کا مسافرانہ وقت ہے وہ پورا کریں۔ یہاں رہنے کے واسطے نہیں آیا۔ ایک مسافر سفر کرتا ہے اور ریلوے اسٹیشن پہ جاتا ہے، کچھ دیر آرام کے واسطے ویٹنگ روم میں بیٹھتا ہے، وہاں اس کے سوارنے کی فکر نہیں کرتا، وہاں کسی طرح کے انتظام کی کوئی فکر نہیں کرتا۔ جیسی جگہ پاتا ہے اپنا مختصر سا وقت اس کا ہے ٹرین کے آنے تک کا اس کو گزار کے اپنی سواری میں بیٹھتا اور چل پڑتا۔ بس دنیا کی مثال ایسی ہی ہے، اپنے مقصد کے واسطے راحت کے واسطے ویٹنگ روم میں گیا تھا اور بیٹھا اور چلا گیا۔ اور کون سی راحت کی جگہ ویٹنگ روم ہے، کون سا سکون مل جاتا ہے، پھر بھی باہر کے لحاظ سے اندر سکون ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، ہمیں اس دنیا میں عمل کے واسطے بھیجا ہے۔ اگر جنت یوں ہی مل جاتی تو جنت کی لذتیں سب بیکار۔ محنت کے بعد جو ملے گی اس میں نفع لذت آئے گی۔ عمل کے واسطے ہمیں دنیا میں بھیجا اور اس کے ساتھ ہمارے واسطے بہت لمبا چوڑا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا۔ کھانے پینے کی چیزیں الگ، راحت کی چیزیں علیحدہ اور سیر و تفریح کی چیزیں علیحدہ، سب الگ الگ جو ہے مختلف قسم کے اسباب اور سامان یہاں پیدا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی سامان اپنے واسطے پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ تو غنی اور حمید ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ تمہارا محتاج نہیں، کسی چیز کا محتاج نہیں ہو، تو غنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بذات خود لائق حمد ہے، لائق تعریف ہے۔ اللہ بذات خود لائق تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہماری تعریف سے، ہمارے نماز پڑھنے سے، ہمارے عبادات کے کرنے سے کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ کچھ نہیں، ہمارا نفع ہے۔ جب ہم کو اس دنیا میں اپنی اطاعت کے واسطے، فرما برداری کے واسطے بھیجا ہے اور اپنی بندگی کے واسطے بھیجا ہے، اور اس میں بہت سارے اسباب اس دنیا میں پھیلا دیے ہیں، پھر اس میں کچھ کو حلال قرار دیا، کچھ کو حرام قرار دیا، حلال کو اپنائیں اور حرام کو تج دیں اور کنارے لگا۔
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے. اس دنیا میں انسان ابتلا اور امتحان کے اندر ہے. کہ جو انداز رب العالمین نے پیغمبروں کے واسطے سے ہمیں بتایا اور سکھایا ہے، اس انداز پہ رہتے ہیں یا اپنی منمانی چلاتے ہیں، نفس اور شیطان کی مان کر کے چلتے ہیں یا اللہ کی مان کے چلتے ہیں، روحانیت کو قوت دیتے ہیں یا نفسانیت کو قوت دیتے ہیں. جو نفسانیت کا اتباع کرتا چلا جائے گا، نفس اور شیطان کے اتباع کرے گا، وہ آہستہ 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 وہ ہلاکت کے گڑھے میں جائے گا، جہنم کی طرف جائے گا. اور جو روح کی مان کے چلے گا، اللہ کی مان کے چلے گا، وہ اچھے راستے کی طرف چل رہا ہے، صراط مستقیم کی طرف جا رہا ہے. جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ انعام فرمایا ہے، انعام فرمانے کا وعدہ کیا ہے، ان کے راستے کی طرف جا رہا ہے. صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبیین، صدیقین، شہداء کے راہ کی طرف جا رہا ہے. اور اس راہ پہ جا کے اصل تو اللہ کی رضا پائے گا، لیکن جب اللہ راضی ہوگا تو اپنے انعام کا گھر جنت عطا فرمائے گا. ہماری عبادت جنت کے حصول کے واسطے نہیں ہے، ہماری عبادت اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے واسطے ہے. ہمارا آقا و مولا ہم سے کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو ہدایت دی گئی، دنیا کی مذمت بیان کیا تاکہ دنیا کو غلط طریقے سے استعمال نہ کرے. جو استعمال کرنا ہے بھلے طریقے سے حاصل کرے، جس طرح اجازت دی گئی اس طریقے سے کیا کرے؟ حاصل کرے. دنیا کماتا ہے، اپنی خورد و نوش کا انتظام کرتا ہے، اپنی پوشاک کا انتظام کرتا ہے، اپنی بیوی بچوں اور اولاد کی خورد و نوش کا انتظام کرتا ہے. جن کا اللہ نے نفقہ فرض کیا ان کا انتظام کرتا ہے، نفقے کا انتظام کرتا ہے، اور کسوہ اور لباس کا انتظام کرتا ہے، سر چھپانے کے واسطے مکان کا انتظام کرتا ہے. اور ان تمام انتظاموں میں اس کی نظر یہ ہوتی ہے کہ ہم ان حالات میں اللہ کی مرضی کے مطابق رہیں. پھر وہی رقم جو کماتا ہے غربا مساکین کی طرف منتقل کرتا ہے. کیوں؟ غریب کو دینے پہ خدا خوش ہوتا ہے، مسکین کی خبرگیری کرنے پہ خدا خوش ہوتا ہے، یتیموں بیواؤں کی خبرگیری کرنے پہ خدا خوش ہوتا ہے. جس منزل پہ جا رہا، جدھر جا رہا ہے، اللہ کی خوشنودی اس کے مد نظر ہے. اگر اس طرح جا رہا ہے تو یہ دنیا، اس دنیا میں جس مقصد کے واسطے بھیجا گیا ہے اس میں کامیابی اس کو ہے، اور یہ دنیا کی چیزیں اس کو آخرت کی ترقی کا ذریعہ اس کے واسطے بنے گی. ہمارا دنیا، لیکن دنیا اصل کیا ہے؟ دنیا اللہ تعالیٰ سے غفلت کا نام ہے. چیز دنیا از خدا غافل ہو گیا، اللہ سے غافل ہو گیا، اللہ کی یاد سے بے بہرا ہو گیا. جدھر جا رہا نفس اور شیطان کی مانتا ہوا چلا جا رہا ہے، اور اللہ کی ماننے کے واسطے، رسول کی ماننے کے واسطے تیار نہیں ہے. تو دنیا تو بہت کشادہ ہے، نظر آئے گی، اس کے ہریالیاں نظر آئے گی، اور سمجھ رہا ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ ناکامی کی طرف جا رہا ہے. اگر یہ دنیا کا سامان اس کے واسطے ترقی آخر ذریعہ ہے، رضائے آخر ذریعہ ہے، اس کا مال بہت اچھا، اس کی دنیا بہت اچھی. نعم المال الصالح للعبد الصالح. پاکیزہ مال
نیک انسان کے واسطے بہت اچھی چیز ہے، یہ اسے اللہ کی خوشنودی کی طرف لے جائے گا اس کا یہ مال، اور نہیں تو اگر نفس اور شیطان کی اتباع کرتا ہوا چلتا ہے تو پھر یہ مال اس کا کیا ہے، خسارہ بنے گا۔ بہت مال جمع کر لیا اور زکوٰۃ نہیں دیتا، بڑا مالدار ہے، بیوی بچوں کے نفقے اور خرچے میں، ان کی آسائش میں، راحت کے پہنچانے میں خرچ نہیں کرتا ہے، اور غلط جگہوں پہ اڑاتا ہے، عیاشی میں اڑاتا ہے، زنا کاری میں اڑاتا ہے، دنیا کے کی رنگینیوں میں اڑاتا ہے، اس کا یہ مال جو ہے اس کے واسطے دنیا کے اندر جو ہے ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے۔ دنیا کی جتنی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں سب کا حال کیا ہے، فنا، سب فانی ہے۔ کتنے سامان ہمارے سامنے آئے اور ختم ہو گئے، کتنے لوگ ہمارے سامنے پیدا ہوئے اور چلے گئے، کتنی عمارتیں بنی بھری اور ڈھنڈ بن ہو گئیں، گر گئیں اور خراب ہو گئیں، کتنے اسباب جمع کیے گئے سب ختم ہو گئے، کتنی سواریاں، کتنے جانور ہمارے سامنے آئے اور چلے گئے، اور درختان بھی دیکھتے ہیں کسی نے لگایا تھا، آج جو ہے اس درخت کو پتہ نہیں، سب ختم۔ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ ختم ہونے والی ہیں، اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ شکایت کر رہے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے لگے، یعنی آخرت پر، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت سب سے بہتر ہے، اور آخرت باقی رہنے والی ہے، اور خوب باقی رہنے والی ہے، اور دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے، اور دنیا کی کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ جن انسانوں کو دنیا بھیجا ہے ان کو بھی دنیا سے منتقل کر کے آخرت طرف چلے جانا ہے۔ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بات کے لحاظ سے سرمدی زندگی عطا فرمائی ہے، ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائی ہے۔ یہ یہاں سے قبر میں جائے گا، عالم برزخ میں جائے گا، عالم برزخ سے محشر میں جائے گا، اور پھر محشر سے سارے مناظر دیکھ کر کے پل صراط سے پار ہو کر کے جنت میں جائے گا، یا پل صراط سے گر کر کے جہنم میں چلا جائے گا۔ جہنم میں اور جنت میں جو لوگ رہیں گے، ابتداءً تو کچھ لوگ جو معصیت کی وجہ سے جہنم میں گئے تھے، ایمان والے تھے، ان کو جو ہے وہاں سے آہستہ آہستہ نکالا جائے گا، اور نکالنے کے بعد جنت و جہنم کے بیچ میں موت کو ایک بیٹے کی شکل دے کر کے دونوں درمیان میں ذبح کر دیا جائے گا، اور اعلان کر دیا جائے گا خلود، اب ہمیشہ کی ہے موت، لا موت، اب موت آنے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ موت کو یہاں ذبح کر دیا گیا، اب جو جنت میں پہنچ گیا جنت میں ہمیشہ ہمیش رہے گا، اور جو جہنم میں پہنچ گیا جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ اس دن جتنی خوشی جنتیوں کو ہوگی کبھی نہیں ہوئی ہوگی کہ آج پکا فیصلہ سنا دیا گیا کہ ہمارے واسطے جو ہے ہمیشہ ہمیش جنت کا فیصلہ ہے۔ اور جہنمیوں کو اب تک امید چل رہی تھی، لوگ نکل جا رہے ہیں، امید چل رہی تھی ہو سکتا ہے کہ ہماری بھی دعوت جائے، بخشش ہو جائے، لیکن بخشش کا سامان لے کے یہاں سے نہیں گیا تھا۔ بخشش سامان کیا؟ ایمان، وہ لے کے نہیں گیا تھا، اس واسطے اب اسے کیا ہے، اسے تو جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اتنا بڑا غم ان کو کبھی نہیں ہوا، یہ خالی کر دی جائے گی، اور سارا منظر یہاں کا ختم ہو جائے گا، اس کو بقا ہی نہیں، سب زمین
آسمان، پہاڑ، یہ وہ سب ختم، ایک نیا نقشہ اللہ تعالیٰ بنائیں گے، ایک نئی زمین اللہ تعالیٰ بنائیں گے، نیا انداز بنائیں گے۔ اور جہنم تو پیدا ہو چکی، جہنم، جنت تو پیدا ہو چکی ہے، ان کو سامنے لا دیا جائے گا۔ الجنت والنار مخلوقتان، جنت و جہنم پیدا ہو چکی ہیں، لا تفنیان، کبھی یہ ختم نہیں ہوگی، ولا یفنا احدہما، اور نہ ان کے اندر رہنے والے جو ہے کبھی ختم ہوگی۔ انسان کو تو بات کے لحاظ سے ہمیشہ رہنے والا بنا دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ جب چاہے، قدرت ہے جب چاہے ختم کر دیں، یہ حادث ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہمیشہ رہنے والی ہے، اور جنتی جہنمی بھی کیا ہمیشہ رہیں گے، جنت و جہنم بھی ہمیشہ رہیں گے، لیکن ان کا وجود جو ہے اللہ کے موجود رکھنے سے رہے گا، اور اللہ کا وجود اس کا ذاتی وجود ہے، اس کی ذاتی صفت ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اس دنیا سے وہاں کیا ہے، جانا۔ اس دنیا کے اندر انسان لگ کر کے ایسا پھنستا ہے کہ اپنی آخرت کو بھولا دیتا ہے، وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کے احکامات سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف انداز سے اس دنیا کی قباحت بیان کیا۔ میں نے یہ روایت پڑھی ہے، میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے ارشاد فرماتے ہیں، واللہ بخدا، اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں، مت دنیا بالآخرت، نہیں ہے دنیا آخرت کے مقابلے میں مگر ایسی جیسے کوئی آدمی اپنی انگلی دریا کے اتھاہ پانی کے اندر ڈالے اور انگلی نکالے۔ فَلْيَنظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، اب ایک انگلی کو ذرا دیکھے کہ دریا کے پانی کے سامنے اس کی انگلی میں کتنا پانی آیا۔ بس دنیا کی حقیقت اتنی ہی ہے، اور یہ بھی ہمارے سمجھانے کے واسطے ہے، اور نہ اتنا ہم سمجھ سکتے ہمارے سمجھانے کے واسطے ہے، اور نہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں آخرت کے مقابلے میں۔ یہ کیا ہے، بالکل لا اعتبار میں۔ اسی طریقے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کانت الدنیا عند اللہ تعدل جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربۃ، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربۃ، دنیا اللہ کے نزدیک حقیر اور ذلیل ہے، بے قدر اور بے مقدار ہے، گندی ہے۔ فرماتے ہیں اگر دنیا کی قدر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر، بچھو کے پر کے برابر ہوتی، بچھو اور مچھر کے پر کی کیا حیثیت ہے، کتنی قیمت سے بکتا ہے، اور اٹھا کر کے اپنے بکس میں رکھتا ہے، کچھ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، مچھر کا پر کدھر گیا کوئی پرواہ نہیں کرتا، کچھ نہیں۔ اتنی بھی خدائے پاک کے یہاں اگر اس دنیا کی قیمت ہوتی تو کافروں پہ پابندی لگا دیتا کہ ایک قطرہ انہیں پانی مت دو، اور کیا کیا، ان کو جو ہے ایک دم آزاد کر رکھا ہے۔ دنیا سجن للمومن وجنت للکافر، دنیا مسلمان کے واسطے قید خانہ ہے، قید خانے میں آدمی جو ہے کیسی زندگی گزارتا، کتنی ہی راحت کی چیزیں وہاں مہیا کر دی جائیں، راحت کے اسباب مہیا کر دیے جائیں،
بڑے اعزاز کرنے والے لوگ ساتھی مل جائیں اور عملہ مل جائے، لیکن جیل تو جیل، قید خانہ تو قید خانہ ہے۔ اس دنیا میں بندہ جو ہے قید خانے کے اندر ہے۔ اس دنیا کی زندگی کا قید خانے کی کاٹ کر کے وہاں جانا ہے، لیکن جو قید خانے میں رہتا ہے وہ اصول کی پابندی کرتا ہے، قوانین کی پابندی کرتا ہے، نہیں تو سزائیں اور سخت کر دی جائیں گی۔ یہ قید خانہ کیا مطلب؟ یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، دل کو لوانے کی جگہ نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں، یہ دل لگانے کی چیز نہیں ہے۔ یہاں سے تو کیا ہے؟ جانا ہے۔ سب کتنے بڑے بڑے آئے اور چلے گئے۔ جب انبیاء علیہ السلام تشریف لے گئے تو ان سے بڑا کون اس دنیا کے اندر ہے؟ سرو اسکندرو جن چل بسے، سب دکھا کر اپنا دم خم چل بسے، کوئی بچا وچا نہیں آیا۔ اگر کوئی اس کو راحت کی چیز، ہمیشہ کی چیز، اپنانے کی چیز سمجھتا ہے، اپنا گھر اور اپنی جگہ سمجھتا ہے، اپنے اعزاز کی جگہ سمجھتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کے واسطے قید خانہ نہیں ہے۔ اس کے واسطے کیا قید خانے کی خوراک بھی کیا ہے؟ مخصوص ملتی ہے، اور یہاں جو چاہے کھاؤ، یہاں چاہے پیو، جدھر چاہو دیکھو، جیسے چاہو رہو۔ اصل یہ ہے کہ دنیا انتہائی حقیر ہے، اور جو دنیا میں سے دل لگائے گا اپنی آخرت کا نقصان کرے گا۔ من احب دنیا ہو اضر آخرت ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنی دنیا کے چکر میں پڑ گیا، اس کی محبت اور لالچ سے پڑ گیا، تو اس کا آخرت کا نقصان ہو گیا۔ یقینی ہے، فعل ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ ایسا ہونا کیا ہے؟ یقینی ہے۔ من احب آخرت ہو اضر بدنیا ہو، جو آخرت کو محبوب اور پسند کرے گا، محبوب رکھے گا، پسند کرے گا، اس کی دنیا کا نقصان تو ہوگا۔ دنیا میں عزت کے متلاشی نہ رہو، دنیا میں بڑے اعزاز کے متلاشی نہ بنو، لیکن دنیا میں بے عزتی کی زندگی بھی نہ گزارو۔ عزت ہماری کس میں ہے؟ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں ہے۔ عزت ہماری کس میں ہے؟ اپنے حقوق اور لوگوں کے حقوق کے پہچاننے میں ہے۔ عزت ہماری عدل انصاف، اخلاق فاضلہ حسنہ اختیار کرنے میں ہے۔ بے عزتی ہماری کیا ہے؟ اخلاق سے گر جانے میں ہے، اخلاق فاضلہ نہ اختیار کرنے میں ہے، اخلاق سیئات کے ساتھ لپٹ جانے میں ہے۔ یہ بے عزتی ہے۔ رسوائی کی چیز کیا ہے؟ خلاف شرع امور کا ارتکاب۔ اور اعزاز کا سامان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریق کو اپنانا، اختیار کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے واسطے، اللہ کے واسطے اخلاص کے ساتھ ہر عمل اللہ کے واسطے کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے۔ یہ دو کام انسان عمل کر لے تو اس کا کامیابی کا راستہ، فلاح کا راستہ کیا ہے؟ کھلا۔ اور اگر ایسا نہیں کرتا ہے، اللہ کی رضا اس کے سامنے نہیں ہے،
اخلاص نہیں ہے تو چاہے نماز کو مٹھار کے پڑھ رہا ہو، بڑی اچھی قرأت کر رہا ہو، بڑے سلیقے سے قیام رکوع سجود کر رہا ہو اور اطمینان کے ساتھ کر رہا ہے، لیکن خدا کے واسطے نہیں کر رہا ہے، دکھاوے کے واسطے کر رہا ہے، اس کی نماز کی کوئی قیمت اور کوئی مقام عند اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے واسطے۔ اور اگر اللہ کے واسطے کرنے کا جو ہے دل میں استحکام تو ہے، لیکن نبی کا طریقہ چھوڑ کر کے نبی کے بتائے طریقے کے خلاف کرتا ہے، تب بھی یہ گمراہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ راستے سے کیا ہے؟ بھٹکا ہوا اور ہٹا ہوا۔ اس لیے دو چیزیں سامنے ہونی چاہیے، ایک تو نبی علیہ السلام کے بتانے کے مطابق ہو، اور دوسرے اس کے ساتھ اخلاص، یعنی للہ فی اللہ کرے، لغیر اللہ نہ کرے، کسی اور کے واسطے نہ کرے۔ فرماتے ہیں جو اپنی آخرت کو محبوب رکھے گا وہ اپنی دنیا کا نقصان کرے گا۔ وَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَىٰ، ترجیح دو اس چیز کو، یعنی اس آخرت کو جو باقی رہنے والی ہے، اس چیز پر جو فنا ہونے والی ہے، یعنی دنیا۔ یہاں سے ہر ایک ہو جائے۔ ہمارے حضرات نے یہی سامنے رکھا، حضرات انبیاء کرام نے، علماء نے، محدثین نے، سب نے اسی کو سامنے رکھا کہ دنیا ہیج در ہیج ہے، یہ دنیا کے اندر رہ کے اللہ کے عبادت کر لو، اور دنیا کے استعمال کا جو ہمیں اللہ نے اس کے استعمال کی اجازت دیا ہے، اس کو صحیح انداز سے استعمال کرو، صحیح انداز سے استعمال کر لو۔ دنیا میں بہت قسم کے انسان ہیں، سب دنیا سے نفع اٹھائیں گے، جانور ہیں وہ بھی نفع اٹھائیں گے، چڑیا ہیں وہ بھی نفع اٹھائیں گی، ہمارا نفع اٹھانا کچھ اور انداز کا ہے۔ کیوں؟ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم انبیاء پر یقین رکھنے والے ہیں، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اس واسطے ہم تو ان کے طریقے کو اپنائیں گے، اختیار کریں گے۔ اس لیے کسی بھی وقت پر، کسی بھی حال پر، کسی بھی حال پر جو ہے اللہ کی مرضی کے خلاف عمل نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا میں حالات آتے ہیں، آئیں گے، انبیاء علیہ السلام پر آئے ہیں اور اولیاء اللہ پر آئے ہیں۔ امام بخاری اتنے بڑے امام ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کہ آج پوری دنیا میں بخاری کا چرچا ہے۔ اخیر زمانے میں بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہوئی، اتنے پریشان ہوئے کہ اللہ سے دعا کر لیا کہ اللہ پاک اب اٹھا دیجیے۔ اتنا بڑا شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، فقہ کے بھی امام ہیں اور حدیث کے بھی امام ہیں۔ کیوں؟ اگر امامت حدیث نہیں ہے تو فقہ میں امامت حاصل نہیں ہو سکتی۔ لیکن اخیر میں کیا ہوا؟ معمولی بات ہے، ان پہ قضا پیش کی گئی، صاحب ہم قاضی نہیں بنے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ ان پہ سزائیں، تکلیفیں، اذیتیں پہنچائی گئی۔ یہ کون سی بات ہے؟ ایک آدمی کو آپ ایک عہدہ دینا چاہتے ہیں، صاحب نہیں لیں گے تو نہیں لیں گے، دوسرے کو، تیسرے کو، لیکن صاحب کہا نہیں مانتے۔ یہی ہے اللہ والوں کے سامنے جو ہے ان بادشاہوں کا طریقہ۔ اس کی بنا پر جو ہے ایک بادشاہ ہارون رشید بھی تھا، علماء کا انتہائی احترام کرتا تھا، بہت احترام، علماء کی مجالس میں جا کے بیٹھ کر کے ان سے نصیحتیں لیتے تھے۔ اور زمانے کے علماء بھی ایسے تھے، ایک دم صاف دو ٹوک سنا دیا کرتے تھے، ہارون رشید خلافت کی کرسی پر ہیں، اس کی پرواہ نہیں۔
ایمان والے تھے۔ دنیا یہ باقی رہنے والی چیز نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع بھی ارشاد فرمایا، مالی ولی دنیا، میرا دنیا سے کیا لینا دینا، مجھ کو دنیا سے کیا مطلب، میرا حال تو بس یہ ہے، وما انا والدنیا، میری اور دنیا کی مثال بس ایسی ہے، الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم ترکها، بس ایسے جیسے کوئی سوار آدمی دھوپ میں سے سواری پر بیٹھ کر کے آ رہا دھوپ میں، اور استظل تحت شجرۃ، درخت کا سایہ ملا تو اتر گیا کہ سواری کو بھی راحت مل جائے اور سوار کو بھی کیا ہو جائے، راحت مل جائے۔ کیا کرتا ہے، وہاں بسیرا نہیں کرتا، وہاں انتظامات نہیں کرتا، تھوڑی دیر سایہ حاصل کیا، پھر سواری بیٹھا اور آگے بڑھ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے ہیں دنیا میں ہمارا آنا بس اتنا ہی ہے، سایہ اللہ کی رحمت ہے، ہماری زندگی اللہ کی رحمت ہے، ہمارے پاس اللہ نے جو دین دیا وہ اللہ کی رحمت ہے، اس کو استعمال کر کے ان سے نفع حاصل کر کے آگے بڑھ جاؤ، آگے چلو، منزل یہ نہیں ہے، جائے قیام یہ نہیں ہے، نہیں، جائے قیام تو کیا ہے، آگے جنت، یہ سب کیا ہے، راستے کے حالات ہیں، دنیا بھی اور عالم برزخ بھی، عالم محشر بھی، اس کے بعد آگے بڑھتا ہے انصراف پار کر کے جو ہے جنت و جہنم ہے، اللہ جہنم سے بچائے، اپنے نام کا گھر جنت نصیب فرمائے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب الدنیا راس کل خطیئۃ، گناہ کی جڑ ہے دنیا کی محبت، دنیا کی محبت ہے تو گناہ کرے گا، کسی کا مکان غلط طریقے سے غصب کرے گا، کسی کی زمین غلط طریقے سے حاصل کرے گا، دنیا کی حسیناؤں کی محبت ہوگی تو حلال حرام کی پرواہ نہیں کرے گا۔ کتنے گناہ صادر ہوتے ہیں، ان گناہوں کی بنیاد اور مبنا جو ہے وہ کیا ہے، دنیا کی محبت، دنیا پر ریجھنا۔ اسی لیے اللہ نے پیر فرمایا، کونوا من ابناء الآخرہ، دنیا کی اولاد نہ بنو، دنیا والے نہ بنو، آخرت والے بنو، کونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، دنیا کے چکر نہ پڑو، آخرت والے بنو، اور آخرت کا سفر جو ہے اپنے سامنے رکھو، ہر عمل کو، ہر کام کو، ہر سوچ کو، ہر انداز کو اس تصور کے ساتھ رکھو کہ ہمیں اس دنیا میں نہیں رہنا ہے، بلکہ ہمارا یہ سفر کا وقت ہے، ہم سفر میں ہیں، جاگ رہے ہیں تو سفر میں ہیں، سو رہے ہیں تو سفر میں ہیں، بیٹھے ہیں تو سفر میں ہیں، چل رہے ہیں تو سفر میں ہیں، زمین پہ ہیں تو سفر میں ہیں، ہوائی جہاز میں تو سفر میں ہیں۔ یہ کون سا سفر ہے؟ یہ روس امریکہ کا سفر نہیں ہے، یہ آخرت کا سفر ہے، یہ اللہ کی طرف جانے والا سفر ہے، اور جس نے اس کو اختیار کر لیا آخرت والے سفر کو، وہ فلاح اور کامیاب کیا ہو، فلاح والا ہو گیا اور کامیاب، اور جس نے جو ہے اسی میں لپٹ کے اپنی زندگی خراب کر دیا تو خسرت دنیا اور آخرہ کا مصداق۔ اللہ نے شکایت کیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم لوگ تو زندگی پر ریچھتے ہو، دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر، اور دنیا کے چیزوں کو آخرت کے انعامات پر جو ہے ترجیح دیتے ہو،
تعالیٰ کی آخرت کی زندگی اور آخرت میں انعامات ملنے والے ہیں، وہاں کی چیزیں جو ہیں وہ ہیں ریچھنے کی چیز، وہ ہیں ترجیح دینے کی چیز، وہ ہیں نگاہ میں رکھنے کی چیز کہ اس کا حوصلہ رکھو، ہے نا جی۔ ہمارا حوصلہ نیچا نہیں ہے، معمولی نہیں ہے، ہمارا بلی کی طرح چھوچھڑے پر نہیں ہے، ہمارا حوصلہ جو ہے اللہ کے ساتھ رہنے کا ہے، ہمارا حوصلہ اللہ کے نظام کے تحت رہنے کا ہے، جو اللہ کے نظام کے تحت رہتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی معیت ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جہاں ہو خدا تمہارے ساتھ ہے، اور جہاں رہو گے اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ اور دنیا تو جائے گی، دنیا کی زمین جائے گی، جائیداد جائے گی، مکان جائے گی، اور دنیا میں چند لوگوں کو جو جوڑ رکھا ہے یہ دنیا کا ایک انس ہے۔ آخرت میں سب کا معاملہ علیحدہ علیحدہ ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، وہ ایسا دن ہوگا کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا، امہ، ماں کی طرف نگاہ نہیں کرے گا، ماں سے بھاگے گا، وابی، باپ سے بھاگے گا، باپ کو توجہ نہیں کرے گا، وصاحبتی، بیوی کے ساتھ بڑا لگاؤ تھا، بڑا تعلق تھا، اس سے بھی ادھر ادھر نگاہ تھا، بھاگ لے گا، نہیں جائے گا، وبنی، بیٹوں کی طرف نہیں دیکھے گا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کا ایک حال ہوگا جو سب سے بے پرواہ کی ہوئی ہوگا۔ کیوں؟ پہلے اپنا حساب ہو جائے، پہلے اپنا حساب ہو جائے، جب اپنا حساب ہو جائے گا تب کسی کی فکر ہوگی، اس کے پہلے کسی کی فکر نہیں ہوگی۔ نفسی نفسی کا عالم کیا ہوگا؟ سب کا ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے اللہ کے سامنے، اللہ کی قدرت کے سامنے، حضرات کے ساتھ اللہ کا ایسا انعام ہو چکا ہے جس میں جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ان کے واسطے تو وعدہ ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، سارے گناہ معاف، اور یہ اعزاز ہے، نبی سے گناہ نہیں ہوتا، یہ اعلان کر کے نبی کو اعزاز دیا ہے، عزت دیا ہے جی۔ یہ نہیں کہ صاحب نبی سے گناہ ہوگا، نہیں، نبی سے گناہ نہیں ہوتا، اور بندے سے گناہ ہوتا ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، یہاں بھی لذنبک جو ذکر کیا ہے نبی علیہ السلام کے اعزاز کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور اللہ کے سامنے بندے ہیں، اس بندگی کے لحاظ سے استغفار جو ہے نبی علیہ السلام کرتے تھے، لیکن اور لوگوں کے لیے معاملہ کیا ہے؟ دوسرا ہے، نبی علیہ السلام سفارش بھی کرنا۔ بہرحال یہ دنیا ذل زائل ہے، ختم ہو جانے والا سایہ ہے، یہاں کے سائے کیا اعتبار، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، ہے نا، ہاں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، آخرت کا اعتبار ہے، تو آخرت کو ترجیح دینا چاہیے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ہم آخرت کا یقین کرنے والے ہیں، اس واسطے ہمارا ہر عمل آخرت کے واسطے ہونا چاہیے۔ اللہ توفیق